یہ تو انصار عباسی صاحب کا اپنا ویو ہے، اور انصار عباسی صاحب اس ویو کو جو ہے اتنی دفعہ ایکسپریس کر چکے ہیں کہ جس طرح ورد کرتے ہیں ہر بات میں مشرف صاحب کا، اس طرح ہی جو ہے وہ اس طرح لے آتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب ہمارے اب بڑے محترم بھی ہیں، تو کر سکتے ہیں، اب ہم ان کو کیا کہیں۔ لیکن ویسے بھی آپ ایک چھوٹی سی بات، ابھی ویسے ہمارا فگرز دیکھیں تو اس کو یہ کارپوریٹ نہیں ہوتی بڑی اگر آپ دیکھیں تو 2004 میں 1 حملہ ہوا، 2005 میں 2 حملے ہوئے، 2006 میں 3 حملے ہوئے، اور 2007 میں 4 حملے ہوئے ڈرون۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے فواز صاحب۔ پاکستان کے اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں تو 2008 میں 48 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اور 2009 اور 10 میں 176 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو جو فگرز ہیں ان کو بالکل میچ نہیں کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پرویز مشرف نے پاکستان کو بیچا، تو ان 8 سالوں میں پاکستان کا دنیا میں کیا مقام تھا وہ بھی سب کو پتا ہے، اور پرویز مشرف کے جانے کے بعد پاکستان کا دنیا میں کیا مقام ہے وہ یہ وکی لیکس کو جو ابھی آئی ہیں وہ پڑھ کے وہ ابھی دیکھ لیں کہ دنیا پاکستان کے اس میں تو فواز صاحب اس میں تو موساد چاہتی تھی کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان کے حکمران رہیں۔ فواز صاحب اس میں تو وکی لیکس کی آپ نے بات کی ہے، اس میں تو موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ تو چاہتی تھی کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر رہیں۔ وہ اس لیے چاہتے تھے کہ وہ صرف پرویز مشرف صاحب کو نہیں چاہتے تھے، وہ اگر آپ پورا اس کو کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پرویز مشرف ہوں، نواز شریف ہوں، آصف زرداری، جو بھی پاکستان میں اس وقت حکومت میں ہے، اس کا ایبرپٹ ایگزٹ نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ فنڈامنٹلسٹ ٹیک اوور کر لیں پاکستان کو۔ ان کی وری صرف یہ تھی کہ جو فنڈامنٹلسٹوں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور نیوکلیر ویپن نہ چلا جائے۔ پرویز مشرف صاحب کو اسپیسیفکلی نہیں وہ کوئی محبت تھی ان کے لیے۔ جی انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ ٹیک اوور نہ کر لیں، اس لیے وہ پرویز مشرف صاحب کو سپورٹ دیکھیں ابھی تھوڑی 1 گھنٹہ پہلے ہم نے ایک اور پروگرام ایک ساتھ کیا، اور میں ایک بات بول کے کہوں گا فواد صاحب کو، دیکھیں اچھے آدمی نظر آتے ہیں، کہاں پھنس گئے ہیں، کس شخص کے ساتھ پھنس گئے ہیں، لیکن چلیں اس بات کو چھوڑیں۔ وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے موساد کی، دیکھیں موساد ہمارا ہمدرد ہے، پاکستان کا ہمدرد موساد، یعنی یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے، اس کی ہمدردی، موساد کی ہمدردی مشرف کے لیے it explains everything. اسامہ بن لادن کے I don't need to say anything, it explains everything. ٹھیک ہے، اس پہ استعمال کریں نا فواز صاحب، اس پہ بات ہم جاری رکھیں گے۔ میں اس وقت ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا بلال صوفی صاحب سے کہ یہ جو میں نے ذکر کیا شروع میں کہ ڈی جی ISI کو سمن کیا ہے ایک امریکی عدالت نے، اور پاکستان میں ایک جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے اب CIA چیف کو سمن کرنے کی ساتھ ڈیفنس۔ آپ کے خیال میں کیا بین الاقوامی قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ ایک دوسرے کی حکومتوں کے سینئر عہدیداران کے خلاف کیسز چل سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کیس تو کسی کے خلاف بھی فائل کر سکتے ہیں ان پرنسپل۔ US میں ایک ایلین ٹارٹس ایکٹ ہے جس کے نیچے عموماً یہ ڈیمیجز کے سوٹس فائل ہوتے ہیں، نہ صرف US آفیشلز کے خلاف، باہر کے لوگ آ کے US میں فائل کرتے ہیں، وہ تو وہیں کرتے ہیں نا، وہیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ US میں ہی باہر کے لوگوں کے خلاف بھی سوٹس فائل کیے جاتے ہیں، اور اس میں آفیشلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آفیشلز ہوں اور یہ سوٹ میں کسی کو امپلیڈ کیا گیا ود میلافائڈ انٹینشنز، تو پھر اسٹیٹ امیونٹی کا پروٹیکشن لی جاتی ہے۔ جس طرح ہم ساورن امیونٹی کا بہت ڈیبیٹ یہاں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ چلتی رہی کہ ساورن امیونٹی ہیڈ آف اسٹیٹ کو اویلیبل ہے، اسی طرح ایک اسٹیٹ امیونٹی کا کانسیپٹ ہے کہ کسی اسٹیٹ کے اہلکار کو یا کسی اسٹیٹ کو کسی اور ملک کی ریگولر پروسیڈنگ میں پارٹی نہیں بنایا جا سکتا۔ سو اگر ISI یا ISI کے عہدیدار جو ہیں وہ سب سیٹ آف اسٹیٹ کے طور پر پارٹی بنایا جا رہا ہے، اور اگر اس سوٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ملوث کیا جائے ڈائریکٹلی ود LET اینڈ ود دا بامبے ایشو، تو پھر یہ ایک ایشو بن سکتا ہے جس کو فارن آفس ایگزامن کر سکتا ہے کہ ہمیں اس صورت میں اسٹیٹ امیونٹی کا ڈیفنس لینا ہے یا نہیں۔ ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امیونٹی کیوں لیں، کیوں کیس فائٹ کیوں نہ کیا جائے، یہ پاکستان کیوں فائٹ نہ کرے اور وہ کیوں نہ کرے؟ میں اس کی مثال ایک دینا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر AQ خان کا آپ کو کیس یاد ہوگا، وہ بھی تو کسی اور باہر کی عدالت میں باہر کے لوگوں نے کیا تھا، لیکن یہاں سے جا کے ان کو ڈیفینڈ کیا گیا۔ دیکھیے وہ ایک اور سچویشن تھی، ہم نے ان کا آنر کو ریسٹور کرنا تھا، ان کے بارے میں ایک بڑا شدید الزام لگا تھا، اور پھر وہ ذاتی طور پر ان کے کانٹیکسٹ میں ہے، بہت شدید الزام لگا۔ دیکھیے ابھی غالباً ان چیزوں پہ بحث ہو رہی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے، یقیناً اس کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہوگا کسی نہ کسی فارم میں، اور انٹروین کرنا پڑے گا۔ ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو الزام ISI یا انڈیویجولز کے علاوہ جو زیادہ سیریس ایشوز میں انوالوڈ ہے وہ ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی اٹیمپٹڈ انوالومنٹ ان بامبے۔ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے یا اس چیز کی ایڈجوڈیکیشن کسی فارن کورٹ میں شروع ہو جاتی ہے،
پھر تو جو آپ کے ایڈورسریز ہیں ان کے موافقوں کو تائید ملتی ہے بھرپور طریقے سے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے اس کو سیپریٹ کرنا, بیکاز دیٹ از دا اسٹیٹڈ پوزیشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ عدالتی جنگ ہونی چاہیے, کرنی چاہیے پاکستان. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ہم, میرا بھی پہلے بڑا ویسے ہائی اوپینین تھا اباؤٹ دا یو ایس جوڈیشل سسٹم, لیکن ڈاکٹر عافیہ کا کیس پڑھنے کے بعد اب ایسا تو نہیں کہ امریکہ میں یہ جو عدالت جو ہے اور جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کے تو یہ کوئی گھڑ چوڑ ہو امریکہ اور انڈیا کا, اور وہ ہمارے وہ ایشو کر دیں, کوئی چارج شیٹ ایشو کر دیں اگینسٹ آئی ایس آئی, اور آئی ایس کو فکس کرنا, وہ بھی فکس کرنا چاہ رہے ہیں. ڈائریکشن جو ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گورنمنٹ انوالو ہے, نہیں, کسی پرائیویٹ پارٹی نے شروع کیا, لیکن وہ سسٹم کو ضرور استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ انڈین نیشنلز ہیں وہاں کے یا کوئی اور نیشنلز ہیں, وہ یو ایس کا سسٹم, جوڈیشل سسٹم کو استعمال کر رہا ہے. اس کو چیک ضرور کیا جانا چاہیے, اس کو ڈیفینیٹلی اس پر ایک موقف آنا چاہیے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد فواز صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کو ان دونوں کیسز میں کیا کرنا چاہیے, اور شہزاد اکبر صاحب ہم آپ سے بھی یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ کے پاس اور لوگ بھی آئے ہیں جن کی ڈرون حملوں میں جو جاں بحق ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کو سو کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا.